بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں اور لمعہ ششم کے بھی کتاب الحدود میں، پھر کتاب الحدود کی فصل رابع میں اور فصل رابع شرب کے بارے میں تھی۔ ہماری گفتگو شرب میں شراب اور فقہ کے بارے میں ہو چکی، عصیر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عصیر نبی یعنی انگور کا جوس جیسے ہی ابلے تو اس کا پینا حرام ہے۔ بعض نے کہا کہ ابلنے کے ساتھ ساتھ وہ گاڑھا بھی ہو جائے تو حرام ہے۔ اب فرماتے ہیں ہمیں بہرحال اس میں تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجاست کے لیے اس کا گاڑھا ہونا ضروری ہے، اور حرمت کو انہوں نے پھر معلق کر دیا غلیان پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں دو بات میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ہم یوں کہیں کہ نجاست مترتب نہیں ہوتی ہے تحریم پر یعنی صرف غلیان پر، یا تو ہم یوں کہیں کہ بھائی اشتداد اور غلیان دونوں لازم و ملزوم شے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نجاست کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ حرام ہے اور یہ لگتا ہے کہ شراب ہے، تو نتیجے میں پھر یہ کیا ہو جائے گا، نجس بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تو جناب بحث اتنی مختصر مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ عصیر نبی حرام ہو گئی غلیان کی وجہ سے، تو کیا پھر اس کے کوئی حلال ہونے کا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کے 2 ثلث پھر ابلنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو کیا یہ حلال ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر 2 ثلث ختم نہیں ہوئے لیکن یہ سرکے میں تبدیل ہو گیا تو بھی کیا ہے، حلال ہے۔ جب حلال ہو جائے گی تو لازمی ہے کہ یہ پاک بھی ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ حلیت آپ نے کہاں سے سمجھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نصوص کا منطق، جب بھی کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو جو ظاہری الفاظ جس معنی پہ دلالت کرے اس کو منطق کہتے ہیں، اور الفاظ کے پس پردہ جو چیز ہو پھر اس کو جو کیا ہم مفہوم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں منطوق یہی کہ یہ حلال ہے۔ باقی طہارت آپ کو کہاں سے سمجھ میں ہے کہ یہ پاک بھی ہے؟ کہتے ہیں اس میں انقلاب آ گیا، انقلاب مطہرات میں سے ایک چیز ہے۔ خوب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر شراب بھی سرکہ بن جاتا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ تو شراب تو نجاست میں شدید تھا عصیر سے، جب وہ انقلاب کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر تو جناب یہ عصیر بھی پاک ہو جائے گا۔ خیر، اب چلتے ہیں حد کی طرف کہ یہ شخص جو شراب پیتا ہے یا فقہ پیتا ہے اس کو کتنی حد مارنی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ جناب 80 کوڑے اس کو مارنے چاہیے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ بھنگ کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں بھنگ کو بھی ظاہراً 80 کوڑے والے حکم میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ پینے والا کافر ہے اور کھلم کھلا پیتا ہے تو بھی اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے، لیکن اگر پینے والا کافر ہے اور چھپ کر پیتا ہے، یا بچہ پیتا ہے، یا پاگل یا مجبور آدمی پیتا ہے، یا وہ بندہ جو کہیں پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، سانس بچانے کے لیے وہ اتنا پیتا ہے کہ اس کا سانس بچ جائے، یا کوئی شخص جاہل ہے کہ یہ چیز جو میں پی رہا ہوں یہ شراب ہے یا غیر شراب ہے، تو ان تمام حالات میں پینے والے کو کوئی بھی سزا نہیں ملے گی۔ بس معلوم ہوا کہ اس صورت میں سزا ملے گی جب پینے والے کو علم ہو کہ یہ جو میں پی رہا ہوں یہ شراب ہے۔ تو ابھی چلتے ہم پچھلے درس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ پچھلا درس کیا تھا کہ بعض علماء نے کہا کہ نجاست اس وقت ہوگی جب عصیر نبی گاڑھا ہو، اور کہا کہ حرام اس وقت ہوگا جب وہ ابلے۔ تو کہتے ہیں اس میں 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات لازم آتی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ اما القول، یا تو ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں بعدم ترتب النجاست علی تحریم، کہ بھائی نجاست متوقف نہیں ہے حرمت پر، بہت سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن نجس نہیں، مثلا جیسے مٹی، ایک یہ امکان ہو سکتا ہے۔ او یا قول بتلازم الاشتداد والغلیان، ہم قائل ہو جائیں کہ جناب تلازم ہے گاڑھے ہونے میں اور ابلنے میں،
لیکن لم یظہر للنجاست دلیل، ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسیر نبی کی نجاست کے لیے کوئی بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی سوى تحریم، سوائے یہ کہ یہ جو ہے کیا ہے حرام ہے. الموجب، یہ تحریم سبب بنتی ہے لظن کونہ کالخمر، کہ ہم گمان کریں کہ یہ جو اسیر ہے یہ شراب کی طرح ہے، وغیرہ ہی، یہ شراب کے علاوہ مثلا فقاہ کی طرح من ربوبات، ربوبات رب کی جمع ہے. رب کسی بھی چیز کے جو کیا ہے شیرے کو کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ جوس بھی کہیں تو کہا جا سکتا ہے. المسکرات، البتہ ان ربوبات میں نشہ کی صفت ہونی چاہیے. تو پھر لازم اشتراک و تحریم و نجاسہ، پھر لازم آتا ہے کہ حرمت اور نجاست آپس میں مشترک ہوں فی معنی واحد، ایک ہی معنی میں. وہ الغلیان مع الاشتداد، وہ یہ ہے کہ جناب یہ چیز ابلے جوس اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑھا بھی ہو جائے. وَلَمَّا كَانَ مُتَلَازِمَيْن، جب یہ ابلنا اور گاڑھا ہونا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، کم مدعا ہو، جیسے کہ مصنف نے اس کی ادعا بھی کی ہے، لم ینافع، تو کوئی منافات نہیں رکھتی تعلیق کو تحریم، کہ ہم حرمت کو معلق کریں علل گلیان، ابلنے پر، اور پھر تعلیق ہو علل اشتداد، اور پھر ہم اسی حرمت کو بھی جو ہے کیا وہ معلق کریں جناب کس پر، اس کے گاڑھے ہونے پر. خوب لتلازم، اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں. لیکن پھر تصریح ہے بتعلیق ہی علیہما، لیکن مصنف صاحب نے جو صراحت کے ساتھ حرمت کو معلق کیا ان دونوں چیزوں پر، دونوں کا نام لیا، حالانکہ ایک کے نام لینے سے دوسری آٹومیٹک ہمارے ذہن میں آ جاتی تھی. تنبیہن، گویا کہ مصنف صاحب اس تصریح کے ذریعے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے علی مأخذ الحکم، کہ اس حکم کا مأخذ یعنی اسیر کے حرمت کا اور نجاست کا مأخذ کیا ہے، غلیان ہے اور اشتداد ہے. تو اس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتے تھے. وَجَمْعٌ بَيْنَ مَا أَطْلَقُوهُ، اور مصنف صاحب گویا کہ جمع کرنا چاہتے تھے بین ما ان ادلہ کو اطلقوه، جن کو علماء نے مطلق کہا ہے فی تحریم، حرمت میں. خوب وَقَيَّدُوهُ فی نجاست، اور جن چیزوں کو انہوں نے قید لگائی ہے جناب کس میں، نجاست میں. تو دونوں لفظ کہہ کر یہ کلیئر بات کر دی. حسن، فرماتے ہیں یہ استنباط کرنا نجاست والی حرمت سے، کہتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے، لیکن لو کان صالحا دلیل نجاست، اگر اس میں صلاحیت ہو کہ ہر نشے آور چیز مثلا نجس ہے، الا ان عدم دلالت ہی اظہر، مگر یہ کہ بھائی تحریم نجاست پر دلالت نہیں کرتی، یہ زیادہ واضح تر ہے. ولکن المصنف فی البیان، لیکن مصنف صاحب نے اپنی کتاب بیان میں اعتراف کیا ہے بأنہ لا دلیل علی نجاست ہی، کہ بھائی اس اسیر کے نجاست پر کوئی دلیل نہیں ہے، الا سوائے اس دلیل کے جو دلالت کرتی ہے علی نجاست المسکر، کہ نشے آور چیز جو ہے کہ نجس ہوتی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا فَرَتَّبَ بَحْثَهُ عَلَيْهِ، لیکن اگر یہ چیز مسکر نہ ہو بالفعل تو پھر اس پر اپنے اس بحث کو مصنف صاحب نے مترتب کیا ہے. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْأَسِيرُ بِالْغَلْيَانِ، اگر نشے آور نہیں ہے تو پھر اس چیز کو مد نظر رکھیں، بھائی یہ اسیر حرام ہوتا ہے جب وہ ابلے، اور اذا لم يذهب ثلثاہو، اس کے 2 ثلث نہ جائیں، یعنی 3 کلو میں سے اگر 2 کلو چلے گئے ابلنے کی وجہ سے، پھر تو یہ حرام نہیں ہوگا. وَوَلَا اِنْقَلَبَ خَلًّا، اور یہ اسیر سرکہ بھی نہ بنے تو حرام ہے. فَمَتَا تَحَقَّقَ أَحَدُهُمَا، جب ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات متحقق ہو جائے، یعنی یا تو 2 ثلث چلے جائیں یا سرکہ بنے، حل، تو یہ اسیر حلال ہو جائے گا. وَطَبِعَتْهُ طَهَارَةُ أَيْضًا، جب حلال ہو گیا تو طہارت بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گی، نتیجے میں یہ اسیر جو ہے پاک بھی ہو جائے گا. اما الاول، پہلی بات حلیت والی، فهو منطوق بنصوص، یہ نصوص کا جو ہے کہ وہ منطوق ہے، یا یوں کہ اما الاول یعنی 2 ثلث چلے جانا، یہ تو نصوص کے منطوق ہے. واما ثانی،
باقی جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ سرقہ بن جائے فل انقلاب الی حقیقت اخرى، تو اس لیے کہ یہ ایک حقیقت دوسری حقیقت میں تبدیل ہو گئی، وہی مطہرۃ، یہ جو دوسری حالت ہے یعنی سرقے والی، یہ پاک کرنے والی ہے۔ کما، بھائی کوئی مثال دے کے ہمیں سمجھائیں، کوئی اور چیز بھی انقلاب کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے۔ لو انقلب الخمر خلا، اگر کوئی شراب سرقہ بن جائے، قوت نجاست ہی، جبکہ اس کی نجاست بھی جو ہے کیا وہ قوی ہے، کس کی شراب کی، بالاضافت الی الاسیر، کس لحاظ سے قوی ہے، اسیر کے لحاظ سے، انگور کے جوس کے حوالے سے، وَلَوْ صَارَ دِبْسًا قبل ذہاب ثلثین، کہتے ہیں اگر یہ اسیر شیرہ بن جائے، ٹھیک ہے، مربع بن جائے، اب اس کے 2 ثلث نہیں گئے تھے، فَفِي الطُّهْرِ وجہان، تو پھر کیا یہ اسیر پاک ہوگا یا نہیں، اس میں 2 وجہ ہیں۔ اجودہما العدم، 2 وجہوں میں سے اچھی وجہ یہی ہے کہ یہ بھائی میرے پاک نہیں ہوگا، مَأَنَّهُ فرض نادر، حالانکہ یہ نادر فرض ہے کہ 2 ثلث جانے سے پہلے وہ شیرہ بن جائے۔ عملاً بالاستصحاب، ہم عمل کرتے ہیں کہ شیرہ بننے سے پہلے تو یہ پاک نہیں تھا، تو استصحاب کہتے ہیں ابھی بھی پاک نہیں ہے۔ مع شک فی کون مثل ذالک مطہرا، ساتھ میں ہم شک بھی کرتے ہیں کیا شیرہ بننا یہ اس کو پاک کرتا ہے، یعنی سرقہ کی تو جنس الگ تھی لیکن شیرہ اور جوس کی گویا کہ جنس ایک ہے۔ وَيَجِبُ الْحَدُّ جلدتاً، اور واجب ہے کہ اس کو جو سزا دی جائے گی اس شارب الخمر کو یا شارب المسکر کو 80 کوڑے، بتناول ہی، جب وہ اس مسکر کو پیتا ہے، یا کھانے والی چیزیں تو کھاتا ہے، اے تناول شیء مما ذکر من المسکر، یعنی یہ جو نشے والی چیزیں ہم نے بیان کی ان میں سے کوئی چیز بھی شیء ذرے برابر بھی اگر کھاتا ہے، والفقاء والاسیر، یا فقاء اسیر کو الگ ذکر کیا تو اوپر صرف شراب مراد لیں، یا فقاء کو پیتا ہے یا اسیر کو پیتا ہے، وہ فی الحاق الحشیشت بہی، آیا حشیشہ بھی ملحق ہوگی بہا، ان 3 چیزوں کے ساتھ، قول حسن، اس الحاق میں ایک اچھا قول ہے، مع بلوغ المتناول، کہتے ہیں جب متناول یہ پی جانے والی چیز پہنچا دے، ٹھیک ہے، نہیں متناول وہ شخص جو شراب پیتا ہے یا بھنگ پیتا ہے، جب وہ بالغ ہو اور اس کے ساتھ وہ عقل مند ہو اور وہ اختیار کے ساتھ پیتا ہو، وہ علم ہی، اور اس کو علم بھی ہو کہ میں جو پی رہا ہوں چیز یہ نشے آور ہے، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ یہ پینے والا کافر ہی کیوں نہ ہو اس کو یہ سزا ملے گی، اذا تظاہر بہی، جب کھلم کھلا یہ نشہ آور چیزیں پیتا ہے، اما لو استتر، لیکن اگر وہ چھپ کر پیتا ہے، اپنے گھر میں پیتا ہے، او کان صبیا، یا چھوٹا بچہ پیتا ہے، او مجنونن، یا پاگل پیتا ہے، او مکرہن، یا کسی کو بندوق رکھ کر آپ نے یہ چیز پلائی، او مضطرن لحفظ رمق، یا کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے پیتا ہے، مجبور تھا کہ جان بچے اس لیے پیتا ہے، او جاہلن بجنس ہی، یا کوئی شخص اس کو پیپسی کوک سمجھ کر پی رہا ہے، او تحریم ہی، یا کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ شراب ہے لیکن اسے حرام ہونے کا اسے پتہ نہیں ہے، فلا حد، تو اس بندے پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ وسیاتی، اور ان قریب آئے گا، کیا آئے گا، التنبیہ علی بعض القیود، کہ ہم متوجہ کریں گے آپ کو بعض قیود پر کہ ہر پینا حد کا سبب نہیں ہے۔ ولا فرق فی وجوب الثمانین، کوئی فرق نہیں کہ جس پر بھی حد جاری ہوئی تو 80 کوڑے لگیں گے، بین الحر والعبد، چاہے وہ حر ہو چاہے وہ عبد ہو، علی الاشہر، 2 قول میں سے زیادہ مشہور یہی قول ہے، روایت ابی بصیر، اس لیے کہ ابو بصیر صاحب کی روایت یہی کہتے ہیں کہ 80 کوڑے لگیں گے، برید بن معاویہ کی روایت بھی کہتے ہیں 80 کوڑے لگیں گے، اور زرارہ صاحب نے بھی نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ پینے والے کو 80 کوڑے لگیں گے، آزاد میں اور عبد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی مسکرات سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ جنت میں شراباً طہورا ہم سب کو نصیب کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔